بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک جلد کے لیے انڈے کی زردی میں 1 چائے کا چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں۔ اس کو اتنا پھینٹیں کہ جھاگ کی طرح ہو جائے۔ اس کو چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد اچھے صابن سے منہ دھو لیں۔ جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ گلاب کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ رنگ گورا کریں بآسانی۔ 2 عدد گاجر، 1 عدد چقندر اور آدھے لیمو کا عرق نکالیں اور ہر دوسرے دن رنگ گورا کرنے کے لیے 2 عدد گاجر، 1 عدد چقندر اور آدھے لیمو کا عرق نکالیں۔ ہر دوسرے روز پئیں۔ لیمو کا عرق چہرے پر ملنے سے بھی چہرہ صاف ستھرا اور گورا ہو جاتا ہے۔ کسی برتن میں پانی ابالیں اور اس پانی کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں۔ اس سے چہرے کے مسام کھلتے ہیں اور چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بیسن میں ذرا سی ہلدی ڈال لیں اور اس میں سرسوں کا تیل ملائیں۔ اس آمیزے کو روزانہ چہرے پر استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں نکھار آ جائے گا۔ بواسیر کا علاج: کدو کا گودا خشک 3 تولہ، بھنگ 3 تولہ، دونوں اجزاء کو کوٹ کر آپس میں اچھی طرح ملائیں۔ بوقت ضرورت 1 سے 2 تولہ تک لے کر کوئلوں میں آگ پر ڈال کر دھواں لیں۔ انشاءاللہ چند یوم کے استعمال سے منہ سے مرجھا کر مدھم ہو جائیں گے۔ نہایت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ مرض بڑا کامن ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔ ملٹھی کا تیل اور آدھا چمچ شہد ملا کر چہرے کی جلد کو نرم کرنے کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل اور چہرے پر لگائیں۔ جلد بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم اور نازک رکھنے کے لیے 2 چمچ زیتون آئل، 1 چمچ لیمو کا رس ملا کر گیلے ہاتھوں پر لگائیں۔ تھوڑی دیر بعد دھو لیں۔ ناظرین، ناخنوں پر چمک لانے کے لیے 1 گلاس گرم پانی میں شیمپو ڈال کر جھاگ بنائیں۔ اس میں 1 چمچ نمک ملا لیں۔ 15 منٹ کے لیے اپنے ناخنوں کو اس میں بھگو دیں۔ پھر ہاتھ نکال کر لیمو سے ناخنوں کو رگڑیں۔ پھر زیتون کے تیل سے ناخنوں کا مساج کریں۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کے جوڑوں پر سیاہ دھبے بن گئے ہوں تو ان کو ختم کرنے کے لیے لیمو کے چھلکے میں ذرا سی چینی چھڑک کر سیاہ دھبوں پر لگائیں۔ اس سے سیاہ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ 1 مرغی کا انڈا، 1 پاؤ اور جادو اصول عرصہ خاص شہد لے لیں۔ اس کا میزہ تیار کر کے چہرے پر صبح ملیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ صرف 15 دن میں آپ کا چہرہ گورا ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کمزور ہوگی۔ پاخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھایا کریں ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھائیں، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، معدہ سکڑ جائے گا۔ ناظرین، لہسن کے طبی فوائد: معدے کی رطوبت کو ختم کرتا ہے، خشک تاثیر ہے، بلغم کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، دل کے امراض میں مفید ہے، موٹاپا کم کرتا ہے اور قبض کشا ہوتا ہے، شوگر، دمہ اور کینسر جیسے موذی امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ بچھو اور سانپ کاٹ لے تو لہسن کھانے سے اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے سے بچنے کے طریقے: میٹھے مشروبات کی بجائے پانی کا استعمال کریں۔ گرمیوں میں پانی کی مقدار بڑھا دیں۔ کھانے میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال ضرور رکھیں۔ ذہنی دباؤ اور الجھنوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نمک کا استعمال کم کریں۔ پھلوں میں سیب، ناشپاتی، گریپ فروٹ لیں۔ یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گرین ٹی ہر کھانے کے بعد 1 کپ پی لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی ضرور پیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور 1 لیمو کا رس ملا کر پئیں۔ جن کو السر کی شکایت ہو وہ اس عمل سے پرہیز رکھیں۔
ناظرین، جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہو وہ نہار منہ سونف بنی ہوئی کھائیں۔ ناظرین، اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ ورزش کرنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ جو لوگ موٹے نہیں ہیں وہ بھی ورزش ضرور کیا کریں۔ اگر دودھ میں عرق لیموں ملا کر صبح و شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھائے جائیں تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ معدے میں خرابی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہوتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیجئے، دانت چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلاہٹ آ گئی ہو تو لیموں اور گلیسرین کا استعمال کریں۔ آہستہ آہستہ سیاہی اور نیلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر کونیوں پر میل جم گئی ہو تو لیموں کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کونی رکھ کر لیموں کو گھمائیں۔ اس طرح کرنے سے کہانی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیموں نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیں، فائدہ پہنچے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کے 2-4 بوندیں کان میں ڈال دینے سے درد نہیں ہوگا۔ اگر بخار تیز ہو جائے تو ہاتھ اور پاؤں پر گیلا رومال لے کر اس سے ٹھنڈی پٹیاں کی جائیں تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملنے سے بھی بخار اتر جاتا ہے۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑے میں لپیٹ دیجئے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیا جائے تو مکھیاں نزدیک نہیں آئیں گی۔ پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ بواسیر خونی بادی کے علاوہ پیشاب کی جلن اور جریان کے لیے بھی بہت فائدہ مند مانی جاتی ہے۔ پھول گوبھی میں فاسفورس، وٹامن بی، وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماری کے لیے مفید ہیں۔ یہ پیشاب آور خصوصیات کی حامل ہے اور خون کو مضر اثرات سے پاک کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات جلد پر مثبت پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر اسے آلو کے ہمراہ پکایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے، اس سے یہ نفاق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بد ہضمی اور اپھارا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بادام کا تیل صحت کے لیے بہترین ہے۔ چہرے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ یہ طریقہ ماضی میں بہت مقبول تھا۔ شاہی گھرانے کی خواتین اسے معمول میں شامل رکھتی تھیں۔ اب اسے میجک آف ایسٹ یعنی مشرق کے جادو کے نام سے مغربی ممالک میں کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ جلد کے لیے روغن بادام کے فوائد۔ سب سے پہلے آپ اپنے چہرے کو دودھ میں کاٹن بھگو کر صاف کر لیجئے۔ صفائی کے دوران اس بات کا خیال رہے کہ رگڑ نہ لگے، زیادہ ہلکی ہو نہ بہت زیادہ، بس درمیانی دباؤ رکھیں۔ اب نیم گرم روغن بادام میں، جو کہ تقریباً 2 چائے کے چمچ کے برابر ہو، عرق گلاب کے چند قطرے شامل کر کے چہرے پر مساج کے انداز میں ہلکے ہلکے مالش کریں اور یہ عمل 5 منٹ تک جاری رکھیں۔ اس طرح چہرے کی ورزش بھی ہو جائے گی اور چہرے پر نظر آنے والی جھریاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ خاص طور پر آنکھوں کے نیچے پڑ جانے والی جھریاں اور حلقے اس عمل سے ختم ہو جاتے ہیں۔
ناظرین، لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے جادوئی تیل بہترین ہے۔ جن کا پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، خاص طور پر یہ آئل ان کے لیے بہترین ہے۔ ڈلیوری کے بعد جو پیٹ لٹک جاتا ہے، انگور کا رس 1 پاؤ، روغن زیتون 3 پاؤ، دونوں کو کسی شیشے کی بوتل میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے 1 ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں اور دن میں 1-2 دفعہ ہلا دیا کریں۔ 1 ہفتے بعد ململ کے کپڑے سے چھان کر کسی صاف بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل پیٹ پر اچھی طرح مالش کر کے سو جائیں اور صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ چند یوم میں لٹکا ہوا پیٹ اپنی درست حالت میں آنا شروع ہو جائے گا۔ پیریڈز کا نہ آنا یا کھل کر نہ آنا آسان نسخہ: پانی 200 ملی لیٹر، مجیٹ 30 گرام۔ مجیٹ کو پانی میں اچھی طرح جوش دیں۔ پانی میں جب مجیٹ کا اثر آ جائے تو تھوڑی سی اس میں مصری یا چینی شامل کر لیں اور دن میں 1 دفعہ قہوے کے طور پر کسی بھی ٹائم پی لیں، لیکن خالی پیٹ پئیں۔ ہفتہ سے 15 دن کے استعمال سے آپ کو جو پیریڈز نہ آنے یا کھل کر نہ آنے کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، گلے کی خراش دور کرنے کے لیے موسم کی تبدیلی نزلہ، زکام اور گلے کی خرابیوں کے طائف لے کر آتی ہے۔ اگر گلے میں خراش پیدا ہو جائے، 1 چائے کا چمچہ مسور کی دال، 4 پیالی پانی، تھوڑی سی ادرک، ہلدی اور نمک ڈال کر پکائیں، پھر ٹھنڈا کر کے چھانیں اور غرارے کریں۔ یہ عمل گلے کی صفائی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ناظرین، ناریل کا تیل سر کے بالوں کو گھنا کرنے کے لیے سر میں گرم ناریل کے تیل سے مالش بہت مدد دیتی ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کو گھنا کرتا ہے اور مضبوط بناتا ہے۔ 1 پاؤ ناریل کے تیل میں 1 مٹھی مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور چھان لیں۔ اس تیل سے روزانہ سر کی مالش کریں، اس سے بال خوب بڑھیں گے اور گھنے بھی ہو جائیں گے۔ ناظرین، شہوت کی کمی کا علاج: 10 پیاز کا پانی 1 حصہ، شہد 2 حصہ ملا کر پئیں۔ جب قوام بن جائیں تو روزانہ 9 ملی لیٹر کھائیں۔ لذت جماع کو دوبالا کرنے کے لیے دارچینی چبا کر اس کا لعاب جماع سے قبل سپاری پر لگائیں۔ حصہ باریک پیس کر اس میں ملا کر 5 گرام روزانہ دیں۔ ضعف باں میں کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ سونٹھ 3 حصے، دارالفلفل 1 حصہ باریک پیس کر شہد میں ملا کر 5 گرام روزانہ کھائیں۔ ضعف باں میں کارآمد ہے۔ گائے کا تازہ گھی اور شہد خاص ہم وزن جوش دے کر صاف کر کے رکھیں اور روزانہ 10 گرام کھا لیں۔ 5 دے خرمے اور میتھی کو پیس کر شہد میں ملائیں اور 10 گرام یا زیادہ بقدر طاقت دیں۔ ناظرین، 3 گرام خولنجان باریک پیس کر 40 ملی لیٹر گائے کے دودھ میں ملا کر پئیں۔ برگد کے ریشے سفوف بنا کر روزانہ 2 گرام سفوف 4 گرام شکر کے ساتھ دیں اور دودھ پئیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد سونا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ نیند ہاضمے کے عمل کو انتہائی سست کر دیتی ہے۔ غذا چاہے ہلکی ہو یا بھاری، کھانے کے فوراً بعد ہرگز نہ سوئیں۔ موٹاپا اور دل کے امراض کی ایک وجہ کھانے کے بعد سونا بھی ہے۔ ناظرین، منہ کے چھالے ختم کرنے کا طریقہ: 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر ابال لیں۔ اس پانی سے کلیاں کریں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ زیتون کے تیل میں جو کا آٹا ملا کر چہرے پر مساج کریں، چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ روشن ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے کی جلد کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو انڈے کی سفیدی میں
मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके उसका लेप लगाएं। मोटापा दूर करने के लिए करेले का जूस रोजाना इस्तेमाल करें। रात सोते वक्त किशमिश के 5 दाने पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर किशमिश खाने से बार बार पेशाब आने का मसला हो, दिमाग की कमजोरी दूर करता है। किशमिश को रोजाना भिगोकर खाने से ये असरात होते हैं। जिस्मानी वजन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। जिगर सेहतमंद रहता है। मदाफती निज़ाम मजबूत होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है। खून की कमी को दूर करता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद देता है। जिस्मानी तवानाई में इजाफा, खून की कमी, वजन में कमी, हाई ब्लड प्रेशर में कमी, मर्दाना ताकत को इजाफा, हड्डियों और दांतों की मजबूती, हाजमा के दुरुस्त रहने में फायदेमंद है। खून की कमी दूर करे, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करे। जिस्मानी तवानाई में इजाफा, खून की कमी, वजन में कमी, हाई ब्लड प्रेशर में कमी, मर्दाना ताकत में इजाफा, हड्डियों और दांतों की मजबूती, हाजमे के दुरुस्त रहने में फायदेमंद है। दिन में कम से कम 2 मरतबा खीरा खाने से मोटापा कम होता है। बाकायदगी से प्याज का इस्तेमाल अज़दवाजी जिंदगी को खुशहाल बनाता है। ताकत को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। अदरक, हल्दी और शहद का मुरक्कब बनाकर रोजाना खाने से खांसी को कम करने में मददगार साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो भिंडी का सालन पकाकर खाएं।